جب وہ بندہ اس فن کے اندر کلام کرے گا اس کا انداز الگ ہوگا. اگر وہی انسانوں کا جانور پہ آئے گا تو غلطی کر جائے گا. اسی طرح ڈاکٹر ہے وہ جانور والا انسان کو نہیں دیکھے گا. انجینئرنگ کے شعبے کے اندر اگر کلام کرتا ہے تو وہ خطا کر جائے گا. اسی طرح انجینئر ہے وہ میڈیکل کے شعبے کے اندر اگر کلام کرتا ہے تو غلطی وہ بھی کر جائے گا کیونکہ وہ اس کا شعبہ نہیں ہے. لیکن قربان جاؤں امام عاشقاں، محقق دوراں، علامہ الزماں، فخر العیاں، قصیر الاحساں، معتمد عالمہ، معلم فقیہاں، تاج العلماء، تاج الحکماء، سراج الصلحاء، سراج الفقہاء، صاحب فہم و ذکا، امام المشائخ والفقہاء، بقیت السلف، حجت الخلف، تاج الفحول، کشتہ عشق رسول، جامع المعقول والمنقول، محب اولاد بطول، فاضل جلیل، عالم نبیل، محدث عدیل، شمشیر بے نیام، رہنمائے ہر خاص و عام، سید العلماء والاعلام، قدوۃ السالکین، زبدۃ العارفین، حجت السالکین، سند المحدثین، سلطان العاشقین، علم و حکمت کے بحر بے کراں، علم و حکمت کے بحر بے کراں، امام اعظم کے تدبر کے نشان، اعلی حضرت، عظیم البرکت، عظیم المرتبت، کنز کرامت، جبل استقامت، صاحب رشد و ہدایت، مخزن علوم شریعت و معرفت، وارث تاج مجددیت، مجدد ویت حاضرہ و سابقہ، مؤید ملت طاہرہ، صاحب حجت قاہرہ، مطلع انوار رحمانی، منبع اسرار سمدانی، کاشف رموز پہنانی، فانوس نور حقانی، نائب غوث جیلانی، جانشین امام ربانی، حق و صداقت کی نشانی، الحافظ، العالم، الفاضل، المحدث، المفسر، المدقق، المحقق، المفکر، المؤرخ، الشاہ امام احمد رضا خان نور اللہ مرقدہ کی یہ خصوصیت ہے، یہ ان کی شان ہے کہ آپ کو صرف ایک فن کے اندر نہیں، دو فنون کے اندر نہیں، تین فنون کے اندر نہیں، چار کے اندر نہیں، پانچ کے اندر نہیں، بلکہ 50 فنون پر مہارت تامہ حاصل تھی. اور بعض علماء کرام نے تو اس سے بھی زیادہ علوم گنوائے، 100 سے زائد، اور بعض علماء نے 120 جو ہے ان کے علوم و فنون گنوائے جن پر ان کو مہارت تامہ حاصل تھی. شاعروں نے آپ کو دیکھا تو امام الشعراء کہہ دیا، فقہاء نے آپ کو دیکھا تو وقت کا ابو حنیفہ کہہ بیٹھے، اسی طرح محدثین نے آپ کو دیکھا تو امیر المؤمنین فی الحدیث کہا. اور کیوں نہ ہو کہ ملک سخن کی شاہی تم کو رضا مسلم، جس سمت آ گئے ہو سکے بٹھا دیے ہیں. یہ امام احمد رضا کی شان ہے. لیکن چونکہ ہمارا موضوع جو ہے موضوع سخن وہ فن تفسیر ہے، اگرچہ امام احمد رضا خان نور اللہ مرقدہ کی فن تفسیر پر کوئی مستقل کتاب نہیں ہے جو مستقل آپ نے لکھی ہو، لیکن اگر آپ کی تمام تصانیف کا کما حق ہو مطالعہ کیا جائے، جتنی بھی آپ نے تصانیف لکھی ہیں ان کا کما حق ہو اگر مطالعہ کیا جائے تو آپ نے اپنی ساری تصانیف کے اندر علم کے ایسے گوہر نایاب چھوڑے ہیں کہ اگر ان کو اکٹھا کیا جائے اور تفسیری عبارات کو جمع کیا جائے تو علم تفسیر، فن تفسیر کے موضوع پر ایک ضخیم کتاب جو ہے وہ معرض وجود میں آ سکتی ہے. اور اسی طرح آپ سے تو اب پیار ہونے لگا ہے، آپ نے اعلیٰ حضرت کی اتنی زبردست شان اور وہ الفاظ بیان کیے ہیں.